جس کو بنیاد بنا کر مجالس ذکر حسین برپا ہوتی ہیں، ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، ان کو کوفے بلانے والا کون تھا؟ ان کو خط لکھ کر اپنے گھر آنے کی دعوت دینے والا کون تھا؟ اپنے گھر کی بات کروں، مجھے ٹوک دینا، اپنے گھر کا حوالہ دوں، نہ ماننا، تمہاری کتابوں کے حوالے تمہارے بزرگوں نے لکھی، تمہارے بڑوں نے ترجمے کیے، تمہارے کتب خانوں نے شائع کیا، ان کتابوں کو اٹھا کر انصاف کی نگاہوں سے ذرا پڑھ کر تو دیکھو، شہادت حسین کے اس سارے قصے کے ذمہ دار کون ہیں؟ بلانے والے کون ہیں؟ بلانے کے بعد نصرت کا ہاتھ کھینچنے والے کون ہیں؟ مسلم بن عقیل کے قدموں میں 1,00,000 تلواریں جمع کرنے کے بعد پھر مسلم بن عقیل کو کوفے کی جامع مسجد میں تنہا چھوڑنے والے کون ہیں؟ یہ سارا معاملہ کس نے کیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئیے ہمارے ہاتھ کے اندر یہ منتہی الاعمال، جس کا ترجمہ احسن المقال کے نام سے، اس کا صفحہ نمبر 398 ہے۔ 398 پر وہ خط موجود ہیں جن خطوں کی تفصیل منتہی الاعمال کا رائٹر عباس قمی بیان کرتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ وارضا کوفے میں پہنچ گئے، ان کے لشکر کے درمیان کھڑے ہوئے، حمد و ثنا بجا لائے، پھر فرمایا اے لوگو، میں خود بخود تمہاری طرف نہیں آیا، مجھے تمہارے پے در پے قاصد خطوط آئے کہ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیے، ہمارا امام کوئی نہیں، پیشوا کوئی نہیں، شاید خدا ہمیں آپ کی وجہ سے حق اور ہدایت پر جمع کر دے، میں اپنا ساز و سامان باندھ کر تمہاری طرف آیا۔ اب اگر تم اپنے عہد و پیما پر باقی ہو تو اپنے پیما کو تازہ کرو، میرے دل کو مطمئن کرو، اور اگر اپنی بات سے پھر گئے ہو، جو خط لکھ کر مجھے بلایا تھا، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آیا تھا، معصوم بچوں کو لے کر آیا تھا، اگر وہ عہد و پیمان تم توڑ چکے ہو، میرے آنے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس وہاں پلٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا، میں خاموشی سے چلا جاتا ہوں۔ وہ بے وفا خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ سیدنا حسین نے وہ خطوں کے تھیلے منگائے، ان تھیلوں کو الٹا، ان خطوں کو نکالا، پھر کوفے والوں کے نام لے لے کر پکارا، فلاں ابن فلاں یہ خط تو نے لکھا تھا۔ سیدنا حسین کو کوفے کس نے بلایا؟ سیدنا حسین کو کوفے آنے کی دعوت کس نے دی؟ شیخ عباس قمی، منتہی الاعمال، صفحہ 398، امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور سے شائع ہوئی۔ تمہارے حضرت کی کتاب وہ بتا رہی ہے حسین کو مکے سے خط لکھ کر تم نے بلایا، دعوت تم نے دی، اور پھر نصرت اور مدد کے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ تذکرۃ الاطہار، شیخ مفید کی کتاب، کتاب الارشاد کا ترجمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 250 ہے۔ 250 پہ پھر یہی قصہ بیان ہوتا ہے کہ سیدنا حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے، سیدنا حسین کو بلایا گیا۔ جب اہل کوفہ کو ہلاکت معاویہ، یہ ان کی کتاب کا ورقہ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اور شہادت حسین کے اصل محرکات، اصل وہ اسباب جن پر یہ قضیہ واقع ہوا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ گھر سے بلایا کس نے؟ مدینے سے دعوتیں کس نے دی؟ تلواریں جمع کرنے کے بعد واپس کون لوٹ گئے؟ مدد سے اپنا ہاتھ کس نے اٹھایا؟ تمہارے ہی گھر کی ہے، تمہارے ہی حضرت نے لکھی ہے، تمہارے ہی کتب خانے نے اس کو شائع کیا ہے۔ بات میری ہے، کتاب تیری ہے، تیرے گھر کی کتاب کا حوالہ۔ کہا کوفے کے شیعہ سلیمان کے گھر اکٹھے ہوئے اور معاویہ کے ہلاک ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر سلیمان نے کہا معاویہ مر چکا، حسین نے بیعت سے انکار کر کے بنی امیہ سے نفرت کا اظہار کیا، مکہ تشریف لے گئے، تم ان کے اور ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، پس تم اپنے آپ کو ان کا مددگار، ان کے دشمن سے لڑنے، ان کی حفاظت میں جان نثار کرنے کا یقین رکھتے ہو تو انہیں لکھو، یقین دلاؤ، اور اگر بزدلی اور کمزوری کا خطرہ اور ڈر ہے تو آپ کو دھوکہ نہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کے دشمن سے لڑیں گے، ان کی حفاظت میں جان کی بازی لگائیں گے۔ اس پر سلیمان نے انہیں لکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے خط لکھا۔ سنیے خط کو، یہ خط سلیمان، مصیب، رفاعہ، حبیب
اور اہل کوفہ آپ کے مومن مسلمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ پھر یہ خط لکھنے کے بعد خط میں کہتے ہیں اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، آپ تشریف لائیں، شاید اللہ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ پھر نعمان بن بشیر قصر الامارہ میں موجود ہے، لیکن نہ ہم جمعے میں اس کے شریک ہوتے ہیں، نہ اس کے ساتھ عید کے لیے نکلتے ہیں، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ خط عبداللہ بن حمدانی اور عبداللہ بن وال کے ذریعے بھیجا اور انہیں جلدی پہنچانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تیز رفتاری اختیار کی، 10 ماہ رمضان المبارک کو مکہ میں امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے اور اہل کوفہ کا یہ خط ان کے حوالے کیا۔ بلانے والے تم، خط لکھ کر مدد کا وعدہ کرنے والے تم، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کوفے میں پہنچ گئے، یہی کتاب تذکرۃ الاطہار، اس کا صفحہ نمبر 246 صفحے پر سیدنا حسین مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے جب روانہ کرتے ہیں، مسلم بن عقیل پہنچ گئے، کوفیوں نے مدد کا وعدہ کر لیا، لیکن پھر آخر کیا ہوا؟ جلد ہی انہوں نے بیعت توڑ کر، جو بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہوئی تھی اس بیعت کو توڑ دیا، مسلم بن عقیل کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ کتاب الارشاد شیخ مفید کی، کتاب الارشاد شیخ مفید کی چھاپی تم نے، لکھی تمہارے شیخ نے، اور وہ گواہی دے رہا ہے کوفے کے شیعوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا، اور وہ جو پیغام لے کر آیا تھا سیدنا حسین کا، اسے پکڑ کے خود دشمن کے حوالے کر دیا۔ مسلم بن عقیل بیان کرتے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کوفے کی جامع مسجد میں اکٹھا ہوا، 30,000 نوجوان میرے سامنے موجود تھے، اور جب پتہ لگا ابن زیاد آ گیا ہے، بہنیں دوپٹے اپنے بھائیوں کے قدموں میں ڈال کر ان کو لوٹا کر لے گئی، اپنے خامندوں کو لے گئی، مائیں اپنے بیٹوں کو لے گئی، باپ اپنے نوجوان لڑکوں کو لے گیا۔ جب میں نماز کے لیے آگے ہوا، 30,000 میں میرے پیچھے صرف 30 آدمی رہ گئے تھے۔ جب میں مسلح امامت پہ کھڑا ہوا نماز پڑھانے کے لیے، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میرے پیچھے کوفے کا ایک شیعہ بھی باقی نہ تھا۔ کس نے بلایا؟ کس نے دشمن کے حوالے سفیر کو کیا؟ کہا میں مسجد کے مغربی دروازے سے باہر نکلا، مجھے کوفے کی گلیوں کا راستہ بھی نہیں آتا تھا، میں راستے پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا، گلیوں میں گرتا پڑتا ہوا، ایک بڑھیا کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بجایا، بڑھیا باہر نکلی، کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی پینا ہے، پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ وہ بڑھیا پانی لے کر آئی، میں پانی پی کر پھر اسی کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ اس نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے دروازے سے اٹھ کر چلا جا، ابھی میرا خامند آنے والا ہے، وہ ناراض ہوگا۔ کہا بی بی میں کہاں جاؤں؟ کوفے کے اندر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا سچ بتا دوں، میرے راز سے پردہ نہ اٹھانا، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ تم شہادت حسین کا قصہ بیان کرتے ہو، تم نے سفیر حسین کا پانی پہلے بند کیا ہے، سفیر حسین کو تنہا کوفے کی گلیوں میں تم نے چھوڑا ہے۔ جب اس کو پتہ لگا یہ نواسہ رسول کا سفیر ہے، اپنے گھر میں لے گئی، ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان دینے گئی۔ اس کا نوجوان بیٹا ماں کو بار بار اس کمرے میں آتا جاتا دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ماں کمرے میں کون ہے؟ ماں چھپانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں چھپا سکتی، اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہے اللہ کا واسطہ ہے، آج ہمارے گھر میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل آیا ہے، یہ کسی کو نہ بتانا، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ آدھی رات کو اٹھتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے ماں بہت عظیم نعمت ملی ہے کہ ہم نے سفیر حسین کو پناہ دی ہے، میں شکرانے کے نفل جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کوفی جس کے بارے میں تاریخ جانتی ہے، کوفی لا یوفی، کوفے سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، کوفے سے کبھی میٹھی ہوا نہیں چلی،
کوفیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، نہ علی سے وفا کی، نہ حسن سے وفا کی، نہ حسین سے وفا کی، کبھی انہوں نے وفا نہیں کی، انہوں نے تو گالیاں ہی دی ہیں۔ سیدنا حسن نے جب اپنا ہاتھ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا، کوفے کی جامع مسجد میں منبر علی پر معاویہ کو بٹھایا تھا، حسین سے کہا تھا قم یا حسین، حسین کھڑے ہو، جس کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہے تم بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ معاویہ کو میں نے اپنا امام مانا ہے، خلیفہ مانا ہے، تم بھی اس کو امام مانو۔ فوجوں کے کمانڈر ان چیف سے کہا تھا کھڑے ہو، معاویہ ہمارا امام ہے، اس کو تم بھی امام مانو۔ جب ایک شیعہ کو پتا لگا کہ صلح ہو گئی، وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین نہیں ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ اسی منتہی الاعمال کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ سیدنا حسین نے کہا میں نے مومنوں کو کیسے ذلیل کیا؟ کہا اس طرح ذلیل کیا کہ اہل بیت کی حکومت کو تو نے بنی امیہ والوں کو دے دیا۔ کہا اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے، اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے تو پھر ماجرا اور ہوتا۔ مجھے تو کوفے والوں تم سے ہی ڈر تھا، کہیں مجھے پکڑ کر تم خود مجھے بنی امیہ کے حوالے نہ کر دو۔ وہ جامع مسجد کے نام سے کوفی نکلا اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ یہ کوفیوں کی، کوفے کے شیعوں کی غداری کی خبر کتاب الارشاد نے دی، منتہی الاعمال نے دی، اور اسی احسن المقال کے صفحہ نمبر 405 پر، تذکرۃ الاطہار کے صفحہ نمبر 299 پر سیدنا حسین کی 3 شرطیں موجود ہیں۔ سیدنا حسین کوفے کے شیعوں کے سامنے کھڑے ہو کر 3 شرطیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے اجازت دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اخبارات کی زینت بننے والا یہ شعر، چینل کے ذریعے پھیلنے والا یہ شعر، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ کہنے والوں کہ مارکہ کربلا کفر اور اسلام کا مارکہ تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کے سفینے کو بچانے کی لڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ، جو مومن کافروں کے سامنے آ کر صفے بنا لیتے ہیں وہ واپسی کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ نواسہ رسول واپسی کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ مارکہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، زنا حلال ہو گیا تھا، سود حلال ہو گیا تھا، اگر یہ مارکہ شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے۔ کہا تم نے بلایا تھا، تم نے خط لکھے تھے، راستہ چھوڑ دو، واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں، دوسری شرط ہے کفار کی سرحدوں پہ نکال دو، سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو، کیا معنی؟ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نقل کرتا؟ تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں، ماہ محرم کے اندر ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، سینہ کوبی کی محفلیں، تلواروں سے ماتم، زنجیروں سے ماتم، بلیڈوں سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چل رہے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔